عزرا اور اس کا چوتھا باب جو 24 آیات پر مشتمل ہے۔ ہیکل کی تعمیر نو کی مخالفت۔ جب یہودا اور بنیامین کے دشمنوں نے سنا کہ وہ جو اسیر ہوئے تھے خداوند اسرائیل کے خدا کے لیے ہیکل کو بنا رہے ہیں، تو وہ زربابل اور ابائی خاندانوں کے سرداروں کے پاس آ کر ان سے کہنے لگے کہ ہم کو بھی اپنے ساتھ بنانے دو، کیونکہ ہم بھی تمہارے خدا کے طالب ہیں جیسے تم ہو، اور ہم شاہ اسور اسرحدون کے دنوں سے جو ہم کو یہاں لایا اس کے لیے قربانی چڑھاتے ہیں۔ لیکن زربابل اور یشوا اور اسرائیل کے آبائی خاندانوں کے باقی سرداروں نے ان سے کہا کہ تمہارا کام نہیں کہ ہمارے ساتھ ہمارے خدا کے لیے گھر بناؤ، بلکہ ہم آپ ہی مل کر خداوند اسرائیل کے خدا کے لیے اسے بنائیں گے، جیسا شاہ فارس خورس نے ہم کو حکم کیا ہے۔ تب ملک کے لوگ یہودا کے لوگوں کی مخالفت کرنے اور بناتے وقت ان کو تکلیف دینے لگے، اور شاہ فارس خورس کے جیتے جی بلکہ شاہ فارس دارا کی سلطنت تک ان کے مقصود کو باطل رکھنے کے لیے ان کے خلاف مشیروں کو اجرت دیتے رہے۔ یروشلم کی تعمیر نو کی مخالفت۔ اور ایکسویرس کے عہد سلطنت یعنی اس کی سلطنت کے شروع میں انہوں نے یہودا اور یروشلم کے باشندوں کی شکایت لکھ بھیجی۔ پھر ارتخشستہ کے دنوں میں بشلام اور متردات اور تابیل اور اس کے باقی رفیقوں نے شاہ فارس ارتخشستہ کو لکھا۔ ان کا خط ارامی حروف اور ارامی زبان میں لکھا تھا۔ رہوم دیوان اور شمسی منشی نے ارتخشستہ بادشاہ کو یروشلم کے خلاف یوں خط لکھا۔ سو رہوم دیوان اور شمسی منشی اور ان کے باقی رفیقوں نے جو دینا اور افارستکا اور ترفیلا اور فارس اور عرق اور بابل اور سوسن اور دے اور الیام کے تھے، اور باقی ان قوموں نے جن کو اس بزرگ و شریف اصنفر نے پار لا کر شہر سامریہ اور دریا کے اس پار کے باقی علاقے میں بسایا تھا وغیرہ وغیرہ اس کو لکھا۔ اس خط کی نقل جو انہوں نے ارتخشستہ بادشاہ کے پاس بھیجا یہ تھا: آپ کے غلام یعنی وہ لوگ جو دریا پار رہتے ہیں وغیرہ، بادشاہ پر روشن ہو کہ یہودی لوگ جو حضور کے پاس سے ہمارے درمیان یروشلم میں آئے ہیں وہ اس باغی اور فسادی شہر کو بنا رہے ہیں، چنانچہ دیواروں کو ختم اور بنیادوں کی مرمت کر چکے ہیں۔ سو بادشاہ پر روشن ہو جائے کہ اگر یہ شہر بن جائے اور فصیل تیار ہو جائے تو وہ خراج چنگی یا محصول نہیں دیں گے، اور آخر بادشاہوں کو نقصان ہوگا۔ سو چونکہ ہم حضور کے دولت خانے کا نمک کھاتے ہیں اور مناسب نہیں کہ ہمارے سامنے بادشاہ کی تحقیر ہو، اس لیے ہم نے لکھ کر بادشاہ کو اطلاع دی ہے، تاکہ حضور کے باپ دادا کے دفتر کی کتاب میں تفتیش کی جائے، تو اس دفتر کی کتاب سے حضور کو معلوم ہوگا اور یقین ہو جائے گا کہ یہ شہر فتنہ انگیز شہر ہے جو بادشاہوں اور صوبوں کو نقصان پہنچاتا رہا ہے، اور قدیم زمانے سے اس میں فساد برپا کرتے رہے ہیں، اسی سبب سے یہ شہر اجاڑ دیا گیا تھا۔ اور ہم بادشاہ کو یقین دلاتے ہیں کہ اگر یہ شہر تعمیر ہو اور اس کی فصیل بن جائے
تو اس صورت میں حضور کا حصہ دریا پار کچھ نہ رہے گا۔ تب بادشاہ نے رحوم دیوان اور شمسی منشی اور ان کے باقی رفیقوں کو، جو سامریہ اور دریا پار کے باقی ملک میں رہتے ہیں، یہ جواب بھیجا کہ سلام وغیرہ، جو خط تم نے ہمارے پاس بھیجا وہ میرے حضور صاف صاف پڑھا گیا، اور میں نے حکم دیا اور تفتیش ہوئی، اور معلوم ہوا کہ اس شہر نے قدیم زمانے سے بادشاہوں سے بغاوت کی ہے، اور فتنہ اور فساد اس میں ہوتا رہا ہے، اور یروشلم میں زوراور بادشاہ بھی ہوئے ہیں، جنہوں نے دریا پار کے سارے ملک پر حکومت کی ہے، اور خراج، چنگی اور محصول ان کو دیا جاتا تھا۔ سو تم حکم جاری کرو کہ یہ لوگ کام بند کریں اور یہ شہر نہ بنے، جب تک میری طرف سے فرمان جاری نہ ہو۔ خبردار اس میں سستی نہ کرنا۔ بادشاہوں کے نقصان کے لیے خرابی کیوں بڑھنے پائے؟ سو جب ارتخشستہ بادشاہ کے خط کی نقل رحوم اور شمسی منشی اور ان کے رفیقوں کے سامنے پڑھی گئی تو وہ جلد یہودیوں کے پاس یروشلم کو گئے اور جبر اور زور سے ان کو روک دیا۔ ہیکل کی تعمیر کا کام دوبارہ شروع ہوتا ہے۔ تب خدا کے گھر کا جو یروشلم میں ہے کام موقوف ہوا، اور شاہ فارس دارا کی سلطنت کے دوسرے برس تک بند رہا۔